صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام و تقریب عزیزان محترم طلباء اکرام جملہ اساتذہ اکرام مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے رات کو قاری صاحب نے ابراہیم صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر بچوں نے ناظرہ قرآن پاک بھی ختم کیا ہے، کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں دینی تعلیم کو جو ہے قرآن مجید کو جو ہے وہ صرف مدارس تک محدود کیا جاتا ہے۔ قرآن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بس جو مولوی بنتے ہیں وہی پڑھیں گے، جو مدارس کے اندر رہتے ہیں یہ وہی پڑھیں گے۔ اس ادارے کے اندر جن اساتذہ نے قرآن پڑھایا، جنہوں نے اہتمام کیا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب استاد اپنے طالب علم کو کہتے ہیں کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن کا نہیں کہا، فرمایا صرف استاد کہتا ہے کل پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب طالب علم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے بھی، اس کے استاذ کے بھی، اس کے والدین کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، فرمایا انہیں جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ جب تک اس قرآن کو لوگوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، جب تک یہ قرآن لوگوں کے گھروں کے اندر پڑھا جاتا تھا، اس تک یہ قرآن برکتیں دینے والا تھا، رحمتیں دینے والا تھا، عظمتیں دینے والا تھا، شان اور مقام والا تھا اور لوگوں کے نام بلند کرنے والا تھا۔ جس دن سے اس قرآن کو لوگوں نے پس پش کر دیا، چھوڑ دیا، صرف مدارس تک محدود کر دیا قرآن مجید کو، اس دن سے ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے، اس دن سے ہمارے کمی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر ہم نے قرآن بلایا نہ ہوتا پھر یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور میں جب کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، رب کہتا ہے بندے پہلے اپنا نام اعمال دیکھ۔ اس قرآن حالانکہ اترا تھا حضور امام الانبیاء علیہ السلام پر، برکتوں والا، شان والا، مقام والی کتاب تھی، اس کو پڑھنے کے لیے اترا تھا۔ ہم نے کیا کر دیا، گھر کی چوکھٹ کے اوپر رکھ دیا کہ جی نیچے سے جائیں گے آئیں گے، جو بھی جائے گا برکتیں ملیں گی، آنے والے کو بھی ملیں گی۔ حالانکہ یہ برکتیں ضرور دیتا ہے، لیکن بندہ اگر اسے چھوڑ دے، پڑھنا چھوڑ دے، صرف رکھنے سے برکت نہیں ملے گی۔ پھر یہی قرآن قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت ضرور کرے گا۔ اور حضرت اسد الغابہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور کنز المال شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے در پر روز ایک سائل آتا، بھکاری، بھیک مانگنے کے لیے، اور آ کر دستک دیتا، کہتا عمر کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کپڑے نہیں، دیگر جو ضروریات زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں عمر میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے دے دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روز اسے کبھی کپڑے دیتے، کبھی پانی دیتے، کبھی کھانا دیتے، کبھی جو ضرورت اسے ہوتی دیتے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلال کے اندر تھے، بڑے غصے کے اندر تھے۔ جب سائل نے دروازے پر دستک دی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی اے آنے والے تو کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا یا امیر المومنین غریب ہوں، لاوارث ہوں، مال بھی نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اے امیر المومنین کچھ عطا کر دے۔ تو اس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جلال کے اندر تھے۔ آپ نے فرمایا اذا علمت کتاب اللہ، میں جہاں اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھ، روز آ جاتا ہے عمر کے دروازے پر مانگنے کے لیے۔ کبھی تیرے پاس کپڑے نہیں ہوتے، کبھی پانی نہیں ہوتا،
کبھی کھانا نہیں ہوتا، کبھی کپڑے نہیں ہوتے، کبھی تیرے پاس ضروریات زندگی کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں، فرمایا تیرے پاس نہیں ہوتی، اس علم کا جا اللہ کے لارب کتاب قرآن مجید پڑھ۔ تو وہ سائل جب چلا گیا تو کئی عرصہ واپس نہ آیا، کئی عرصہ نہ آیا۔ ایک دن سر بازار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، اے سائل، میں نے تو تجھے صرف اتنی بات کی تھی، اس علم کا کتاب اللہ کہ جا اللہ کی لارب کتاب قرآن مجید پڑھ، تو واپس گیا ہے، تو واپس میرے در پہ پھر کیوں نہیں آیا؟ تجھے میں نے اس لیے واپس نہیں کیا تھا کہ تو مانگنے کے لیے نہ آ، تو میرے در پہ نہ آ، میں نے تو صرف تجھے تلقین کی تھی کہ جا قرآن مجید پڑھا کر۔ تو پتہ ہے وہ سائل نے کیا کہا تھا؟ سائل نے کہا، جس دن سے میں نے اللہ کی لارب کتاب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے عمر کے در سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ فرمایا عمر کے در سے بھی مجھے بے نیاز کر دیا ہے کہ مجھے اب عمر کے در پر آنے کی ضرورت نہیں کہ میں خود قرآن پڑھتا ہوں، یہ قرآن مجھے ساری برکتیں، ساری رحمتیں میرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے مجھے دیتا ہے۔ اور جب تک اس قرآن کو لوگوں نے اپنے قریب رکھا تھا، اس کو برکت سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اس تک یہ برکتیں دیتا تھا۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں